ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب موجود ہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ بھائی صاحب آپ کی حکمت عملی تھی کہ یہ نہیں ہونے دیں گے قانون سازی، اور حکومت کو آج واپس لینا پڑ گیا ہے، فی الحال معاملہ ملتوی کرنا پڑ گیا ہے۔ حالانکہ آج ہی وزیر اعظم نے خطاب کیا اراکین سے اور کہا کہ کل جہاد سمجھ کے اس میں شرکت کرنی ہے آپ نے اجلاس میں، تو اتحادی نہیں ساتھ کھڑے ہوئے، اور اتحادی کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ہمیں خود بھی مسئلہ ہے اور سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے۔ اب اسپیکر صاحب آپ سے رابطہ کریں گے، اچھا موقع ہے، انتخابی اصلاحات ہو یا نیب کے قوانین ہو، آپ تعاون کریں گے حکومت کے ساتھ اور اپنی سفارشات دیں گے؟ جی سفارشات کا طریقہ ہے، اس پر اتفاق بھی ہو چکا تھا۔ اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنانی تھی، انہوں نے کمیٹی آج 6 مہینے ہو گئے نہیں بنائی۔ اس کے علاوہ ایک کمیٹی ایک اور بنی تھی جو اجلت میں قومی اسمبلی میں بل پاس ہوئے تھے، جس میں یہ انتخابی اصلاحات کے بل بھی شامل ہیں، وہ کمیٹی بھی 6 مہینے سے بنی ہوئی ہے۔ اس کی 2 میٹنگز بھی ہوئی، اس کے بعد میٹنگ ہی نہیں بلائی گئی، تو سارا معاملہ ہی بدنیتی پر مبنی ہے۔ یہ صرف ہماری رائے لینے کی بات نہیں ہے۔ جی تو پھر اب کیا ہوگا؟ حکومت فی الحال آج نہیں کر پائی ہے، یا پھر انہوں نے کہہ دیا، تاثر دیا کہ جی اپوزیشن کے ساتھ ہم کنسلٹ کریں گے، کیا ہوگا اب؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حکومت کیا آگے جا کے اپنے اتحادیوں کو منا کے کر لے گی؟ آپ کیسے روک لیں گے؟ جی دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں اور وہاں پہ اصلاحات کو لے کر آئیں۔ آپ کے پاس بھی اصلاحات ہوگی، میرے پاس بھی بہت سی اصلاحات ہیں، وہاں کا ڈسکشن ہوگی اور ایک جامع پیکج جو ہے اس پر اتفاق ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے انتخابی اصلاحات کا۔ اگر آپ اپنی عددی برتری کے زور پہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور یہ قسمت آزمائی کر لیں، لیکن اس سے یہ جو انتخاب کا نظام ہے جو پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا ہے، جس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے، جو ہمیشہ متنازع الیکشن دیتا ہے، وہ اب تو اس عمل سے جو یہ لانے کی کوشش کرے مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا۔ ایسا مگر اس وقت آپ کی پارٹی اس کو اس طرح کیوں لے رہی ہے کہ حکومت نے عددی اکثری اپنی برتری کھو دی ہے؟ کل اگر 2 بل نہیں ہو پائے یا پھر آج اس سے وڈرا کیا تو آپ کی پارٹی کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس وقت اکثریت کھو چکی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ وقتی معاملہ ہے؟ ورنہ یہ تو وہ حکومت ہے کہ آپ کی سینٹ میں اکثریت ہوتی ہے، 64 اراکین اس حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ سنجرانی صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس آنی چاہیے، سیکرٹ ووٹنگ ہوتی ہے اور صرف 50 ووٹ نکلتے ہیں۔ تو یہ جو فی الحال حکومت کے حالات ہیں، آپ کو کیا مستقل حکومت کے حالات لگنے لگے ہیں؟ دیکھیں، اس جو سینٹ میں ہو اس کا تعلق حکومت سے کم اور دیگر حالات سے زیادہ تھا۔ جو یہاں پر ہے معاملہ ہے، وہ جہاد ڈکلیئر ہوا تھا تو جہاد کیوں نہیں ہوا، یہ اس کی وجہ کچھ ہوگی نا، کچھ خرابی تو ہوگی۔ اور جہاں تک میری سمجھ ہے یہ معاملہ صرف اتحادی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ حکومت کے اپنے اراکین کا بھی ہے۔ جو سینٹ کے آپ نے کہا کہ وہ دوسرے عوامل تھے، جو نو کانفیڈنس میں دوسرے عوامل تھے، آپ نے بات کہی کہ وہ عوامل اب بدل گئے ہیں؟ جی بالکل جی، وہ عوامل اب نہیں ہیں؟ ان عوامل کا طریقہ بدل گیا ہے جہاں تک میری سمجھ ہے، کیونکہ اس دفعہ اپوزیشن کے ممبران کو ٹیلی فون نہیں آئے، اس دفعہ حکومتی اراکین کو ٹیلی فون آئے ہیں۔ اور ٹیلی فون کیا ہے؟ اس کا کچھ کیا ٹیلی فون آئے؟ ٹیلی فون آئے ہیں کہ آپ اجلاس میں شریک ہوں اور ووٹ دیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومتی اراکین کو ووٹ ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ آپ شریک ہوں اور ووٹ دیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی حکومتی اراکین اور اتحادی نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا، تو ان عوامل میں کیا اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ حکومتی اراکین اور اتحادیوں کو مجبور کر سکے؟ وہ میرے خیال اکثر تو کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے تو ٹیلی فون سننے سے انکار کر دیا ہے، یہ بات بھی سامنے آئی ہے۔ میں اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کچھ آج جو ممبر ملے تھے اسمبلی، انہوں نے بتایا کہ ہم نے کہا جی ہم تو جو عوام کے حق میں بات ہوگی وہ کریں گے، کیونکہ یہ الیکشن کے نظام کو تباہ کرنے والی بات ہے جو حکومت کی کوشش ہے۔ تو جب معاملہ بدنیتی پر مبنی ہو تو اس کے پیر نہیں ہوتے، وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ ویسا ظاہر جو چیئرمین سینٹ کا معاملہ تھا وہ کون سا اچھی نیت پر مبنی تھا، مگر اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ان عوامل کا اس طریقے سے اگر نہیں سن رہے ہیں اراکین تو یہ مستقل بنیادوں پر ہے یا ایک عارضی ہے، 4-5 مہینے میں صورتحال بدل جائے گی؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے مستقل ہو، کیونکہ جب سیاستدان اپنے فیصلے خود نہیں کر پائیں گے، جب پارلیمان کے ممبر 64 کھڑے ہوں گے اور ووٹ ڈالیں گے تو 50 نکلیں گے، تو بدنامی تو سیاست کی ہوتی ہے، سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کس کے کہنے پر کیا گیا اور اس نے کیوں کہا۔ یہ بڑی تلخ کہانیاں ہیں ہماری ملک کی سیاست کی۔ تو اب وقت ہے کہ ان چیزوں کو ختم کریں اور حقیقی طور پر عوام کے نمائندے آئیں اور ملک کے مسائل کی بات کریں، ان کو حل کریں۔
سر اس کا ٹیسٹ کیس آپ کیوں نہیں کر لیتے کہ نیوٹرلٹی آ گئی ہے نہیں آ گئی ہے، عوامل اس وقت حرکت میں ہے یا نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کی بات مانتے ہوئے چیئرمین سینٹ کے خلاف دوبارہ نو کانفیڈنس کیوں نہیں لانے کے آپ تیار ہوتے؟ جی بالکل، یہ پارلیمان میں فیصلہ کر لیں، پارلیمنٹری پارٹی میں تو اس کے حق میں ہوں۔ اچھا آپ حق میں ہیں، یعنی پی ڈی ایم میں آپ اس حق میں ہیں چل جائے گا کہ نو کانفیڈنس لائی جائے؟ جی بالکل، سینٹ میں لائیں جی، وہ تو جو سینٹ کی پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، وہ یہ خود فیصلہ کرتی ہیں، اس کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے آزمانے کے لیے سینٹ سب سے اچھی جگہ ہے جہاں پر واضح اکثریت اپوزیشن کے پاس ہے۔ تو وہ ٹیسٹ کیس ہو جائے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے اور آئین ہے یا نہیں ہے۔